وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال: قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسأل اللہ عز وجل قال سل اللہ العافیہ. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. میں کچھ دن ٹھہرا رہا اور پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مانگوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا: اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگا کرو. اب سوال یہ ہے کہ عافیت کے معنی کیا ہیں جس کے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے؟ خیر و عافیت کا مطلب آزمائش و تکلیف کا ختم ہونا، برے انجام والے امور سے بچنا، ہر بیماری سے شفا یاب ہونا، اور تندرستی و صحت کو بھی عافیت کہا جاتا ہے. عربی لغت میں عافیت اسم ہے اور یہ عفو سے نکلا ہے. اس کا مطلب مکمل صحت ہے اور اس کی مختلف قسمیں ہیں. دین کے معاملے میں عافیت سے مراد گناہ اور بدعات جیسے امور سے بچنا اور اطاعت میں کاہلی سے چھٹکارا ہے. دنیا کے معاملے میں عافیت سے مراد اس کے شر اور مصائب سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. خاندان کے معاملے میں عافیت سے مراد مرض و بیماری اور گناہوں کی زیادتی سے سلامتی ہے، جبکہ مالی عافیت سے مراد نت نئی مالی آفتوں سے بچنا ہے. عافیت کی ان تمام قسموں میں دینی عافیت انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ اتنی معتبر ہے کہ اس کے مثل دنیا میں کلمہ اخلاص کے بعد کوئی نعمت نہیں. یہ نہ صرف بندے کے ایمان کو قائم رکھتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھی بچاتی ہے. اگر انسان کو سب عافیتوں میں سے کسی عافیت کو چننا پڑے تو دین کی عافیت کے مقابل کسی عافیت کو نہ پائے گا جو نہ صرف اللہ کی پکڑ سے بچاتی ہے بلکہ بندوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتی ہے. عافیت کی قسموں میں بدنی عافیت بھی شامل ہے، کیونکہ یہ انسان کی زندگی ہی ہے جس کی وجہ سے انسان احسن طریقے سے عبادت کر سکتا ہے اور اپنے دیگر امور کے لیے بھی اقدامات و جدوجہد کر سکتا ہے. اسی طرح اس میں خاندان کی عافیت بھی شامل ہے تاکہ اللہ ان کے دین، اخلاق، صحت، احوال، رزق، مال اور دیگر دنیاوی نعمتوں میں برکت ڈالے. عافیت بہت بڑی چیز ہے، بہت اونچی نعمت ہے، اور عافیت کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. عافیت دل و دماغ کے سکون کو کہتے ہیں اور یہ سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے. یہ دولت اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب اور استحقاق کے عطا فرماتے ہیں. عافیت کوئی آدمی خرید نہیں سکتا، نہ روپیہ پیسہ سے عافیت خریدی جا سکتی ہے، نہ سرمایہ سے، نہ ہی منصب سے کوئی عافیت حاصل کر سکتا ہے. عافیت کا خزانہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی عافیت نہیں دے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑی کثرت سے رب العالمین سے عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے.
احادیث مبارکہ میں مختلف الفاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عافیت کی دعائیں مانگنا منقول ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام نہایت پابندی سے ان الفاظ کے ذریعے دعا مانگتے: اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عورتی۔ بہتر تو یہی ہے کہ یہ پوری دعا یاد کی جائے اور صبح و شام اس کے پڑھنے کو معمول بنایا جائے، تاہم مکمل یاد نہ ہو تو کم از کم اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں۔ نہایت ہی مختصر الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ دعا کو یاد کر لینا چاہیے، اور اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو تو اردو میں یہ دعا مانگ لیا کریں۔ یہ دعا اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، بندے اپنے پروردگار سے عافیت مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس مانگنے کو سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں، لہذا ہم ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں، اپنی ذات کی لحاظ سے بھی، اپنے اہل و عیال کے لحاظ سے بھی، دنیا اور آخرت زندگی کے لحاظ سے بھی۔ اس لیے انسان کثرت مال اسباب کی بجائے اپنے رب سے عافیت اور سکون مانگے۔ عافیت اور سکون میسر ہو تو تھوڑا بہت بھی کافی ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے، ورنہ ساری دولت کے موجود ہوتے ہوئے انسان اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ انسان کے کسی کام کی نہیں۔ اس لیے بعض بزرگوں کا قول ہے، عافیت کے ساتھ تھوڑا مال اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو مصیبتوں کے ساتھ ہو۔ البتہ انسان کی لالچ طمع کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انسان پھر اس کا حق ادا کرے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ عافیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، بلکہ اس دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی عافیت میں ساری خیریں اور بھلائیاں پوشیدہ ہیں، لہذا عافیت کی دعا نہایت جامع دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔